دے اندر غریب مستحق افراد نال ہر لحاظ نال تعاون کر رہے ہیں، اور میں ساتھی اگر گزارش کروں گا کہ سارے ساتھی بالخصوص اس گاؤں کے جتنے بھی ذمہ دار ساتھی تھے اس سوسائٹی کے نال ہر لحاظ نال تعاون کریں۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ کے موقع سے جتنی کھلا اکٹھیاں ہوئی نے تقریباً 12,000 روپے غریب مستحق افراد کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور بات اس احباب کو اچھی طرح معلوم ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سوسائٹی سارے تعاون والی چلتی، اور میں ساتھی آگے گزارش کروں گا اپنے عشر زکات عام صدقات جڑے اس سوسائٹی کے نال تعاون کرو، عشر کی صورت کے اندر، زکات کی صورت کے اندر۔ موجودہ سیزن آ رہا ہے، عشر کے حوالے کے نال اس کمیٹی کے نال بھرپور تعاون کرو۔ سب تو پہلا حق جڑا ساڈا ہے، سب تو پہلی بات یہ ہے کہ سانو اپنے مال کا، اپنی پیداوار کا عشر کرنا چاہیے، کیونکہ زکات عشر کے بغیر مال پاک نہیں۔ اپنے مال کو پاک کرنے واسطے اسی عشر تو کرنا ہی کرنا، کیوں نہ ہوئے اسی یہ اپنا عشر اس کمیٹی کو دئیے، اور یہ کمیٹی پھر ساڈے پنڈ کے اندر، ساڈے رشتہ داراں کے اندر ساڈا دتا ہوا عشر جڑا وہ لگا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عام صدقہ کرو گے، عام کسی بندے نو صدقہ خیرات دیو گے، زکات دیو گے، وہ صرف صدقہ دین کا ہی اجر ہے، لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ دار نو دیو گے اندر تھوڑا اجر، قرابت داری کا بھی اجر اور صدقہ خیرات کرنا بھی اجر۔ اس واسطے میں ساتھیاں کی گزارش کروں گا کہ اس کمیٹی کے نال بھرپور تعاون کرو۔ میں شیخ محترم اور تو درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محقق الاشر خطیب پاکستان مقرر حضرت العزیز حضرت مولانا قاری صدقۃ اللہ حاصل صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تمام قسم کی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگی لا تعداد بسمہ درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریاء وانی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات برکت انتہائی قابل احترام محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں معززات میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت دی مقدس معلّہ اللہ پہ عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب عرض و سنا کو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرنے توفیق عطا فرمائے رب عرض و سنا سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوست و احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار اور انس دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جس طرح تو صاحبات علم دے اندر ہے اجدہ پروگرام میرے محترم بھائی ماسٹر نواز صاحب انہوں نے والد گرامی اللہ نے پیارے ہو گئے دعا ہے کہ اللہ انہیں حسنات درجات بلند فرمائے بلکہ جتنے بھی ساڑھے فوت ہو گئے اللہ سب دیا قبرہ نور نر منور فرمائے اصل بات ہے دنیا کے فوت سے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن والدین ایک ایسی ہستی اللہ نے بنائی ہے جنہاں دی وفات دی تلافی نہیں ہوتی اور اس احساس انہاں دے جان تو بعد ہوتا انہاں دے جان تو بعد بڑیاں محرومیاں ہوندی ہیں لیکن سب تو بڑی محرومی ہوندی ہے کہ بندہ انہاں دیا دعاواں کو محروم ہو جاتا ہے جڑی دعا ماں کر دی یا باپ کرتا ہے انہوں دی دعا سی مولوی نہیں کر سکتے انہوں نے اللہ وکرہ ہی تعلق ہے رابطہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ مجمع الزوائد امام حیثمی نے درج فرمایا کہ جنہ بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ میری عمر لمبی کر دے یا ان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے رزق دے دروازے کھول دے عمر لمبی کرن دی کسی کی انگول دعائی کوئی آب حیات ایسا کوئی نہیں جڑا عمر لمبی کر نہیں عمر لمبی ہوتی ہے جڑا فرعون سی اللہ ربکم العالی انہیں کو بڑا کچھ بڑی لمبی کر دو نمرود اللہ سی اللہ احیی و امید وہ بھی اپنے آپ کو لات سمجھتا سی کہ عمر وہ بھی نہیں بدا سکتا پر میرے محبوب نے دسیا ہے سرکار مدینہ آنے نے کہ جڑا بندہ اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرتا ہے اللہ ان دی عمر بھی بدا دیندہ ہے تو ان مال سے بھی برکت فرما دیتا اور یہ بات ریلیٹڈ ہے صرف ماں باپ نال بلکہ حدیث نبی پاک کی مزید نبی پاک کو ایک بندہ آیا
عبداللہ بن عمر آدھے نے آ کے سوال کیتا کہ نبی پاک جی میں یہ جا گناہ کیتا ہے کہ میرے تے حد لگ دی تے میرے تے حد قائم کرو تے سرکار آدھے نے کہ ماں زندہ ہے تیری اللہ سونے ماں سے رب نو پیاری ہوگی تو نبی پاک نے فرمایا ماسی دا دین دی ہونا اللہ جی ماسی دا دین سرکارہ نے جا ماسی دی خدمت کری اللہ تیرا گناہ معاف کر دے کہ وہ کڑا خوش قسمت جنہی ماں ہی ہوئے تے نبی پاک نے گارنٹی دیتی ہے کہ جڑا ماں باپ دی خدمت کرتا ہے وہ گناہ معاف ہو جانے تو دعا کرو اللہ سانو انہاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی ممی نے آ کے پوچھا تھی کہ دسو سب تو زیادہ میں کتنے نال حسن سلوک کرا نبی پاک نے فرمایا قال امک اللہ ثم من فرمایا قال امک ثم من قال امک نبی پاک نے فرمایا 3 دفعہ تیری ماں دا حق کے تیری ماں دا حق کے کہ خود نال حسن سلوک کرے تو بات ہے دعا کرو اللہ سانو والدین دا عزت اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بہت میں نے بھی دلی خوشی ہے کہ سارے پنڈ دے بھی اللہ نے یہ جوان پیدا کر دیتے ہیں جڑے دین واسطے کم کر رہے ہیں اور دین دی کو طرف رکھ دے دعا کرو اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں سے برکت فرما دے اور بڑی ہی دلی خوشی اور مسرت ہوندی کہ سارے پنڈ دے بھی کوئی تبدیلی آن لگ پئی ہے دعا کرو اللہ اس میری قوم میں کوئی دین والے پاس سارے نوں لا دے سارے نمازی بن جائے سارے دیندار بن جا تو دعا ہے اللہ نوجوانہ کو دین دا زیادہ تو زیادہ فن ہے کہ عظمت والدین تے ناصر مدنی صاحب میرے ساتھ کو 4-5 گھنٹے تو ضرور سنان گے تو میں ایک بات عرض کرنے لگا جڑی میں ایت پڑھی وہ دے حوالے نہ جس دنیا کے اندر اسی رہنے ہاں اختلافات دی امازگاہ ہے کیڑا مسئلہ جنہیں پہ اختلاف نہیں ہے باپ دا بیٹے نال اختلاف ماں دا دھی نال اختلاف تے کئیاں دا سوہریاں نال اختلاف کسی دا ساس نال اختلاف سکے بھائیاں دا اختلاف ہے اگر تھوڑا جا کے آؤ تو پھر دین دے بڑے بڑے مسئلیاں دا بھی اختلاف ہے تو اختلاف کی تاریخ کوئی نوی نہیں اللہ نے جب باپ آدم کو پیدا کیتا سی اختلاف وہ تو شروع ہو گیا سی کہ شیطان نے آپ کیا سی سجدے تو انکار کیتا کہ انا خیر منہ میں دے تو بڑا بہتر انہیں سجدہ نہیں کیتا اختلاف کیتا ہے باپ آدم اگر باپ آدم کو اللہ نے 2 پتر دے دیتے حبیل تے قبیل انہاں تو پراوا آپس سے اختلاف کیتا ایک میں دوسرے کو قتل کر دے یعنی اختلاف کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن یہ گل رکھنا جتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں ہر اختلاف کا حل موجود ہے کئی بندے مولوی جی صدیاں پرانے مسئلے کبھی حل ہوئے نہیں ہوتے پہ کیوں نہیں ہوتے تسی حل کرنے نہیں چاہتے اور بہت سارے یہ سوچ رہا کہ مولوی جی جتنے کو لگا رہنے دو آپ کی کرنا پاؤنا یہ نہیں مسئلے حل ہوتے اور اس مائنڈ سیٹ ہے اس ایت کے بارے حافظ ابن قیم نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی رحمۃ اللہ وہاں نے رب نے جڑا قرآن سے گل آکی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ کسی بھی کام سے تھوڑا اختلاف پہ جائے انہوں اللہ و رسول کی طرف لے جاؤ نبی پاک منصف مان لو دنیا کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو حل نہ ہو جائے اگر قرآن اور حدیث تا قیامت سارے مسئلہ دا حل نہ ہوتا تو اللہ نے قرآن سے ایک لکھنی حل ہے کہ آکھے اور اسی حل چاہتے اگر قرآن اور حدیث ترکت فیکم امرین ان تجلد ما تمسکتم بہما اگر انہاں دونوں اسی پھڑ لئیے نا تو اتفاق کی ایک فضا پیدا ہو جائے اتحاد کی ایک فضا پیدا ہو جائے اور اختلاف ایک اور گلدہ سے بہت سارے ایسے مسئلے نے صحابہ نے بھی اختلاف کی
لیکن انہوں کا تے ساڈا فرق بڑا ہے. انہوں نبی پاک کی حدیث سنی تو دوجی باری چوں نہیں کی. اتنے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کہ حدیث سناؤ تو تبصرہ کر دینے جرا کر دینا. ایسے کیوں ہے ایسے کیوں نہیں. اور غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسیا میں آج درگار مدینہ نے بھی دسیا میں آمنہ دلال نے بھی دسیا ہے اللہ کے قرآن نے بھی دسیا ہے کہ دنیا کا کوئی اختلاف انجدہ اختلاف نہیں ہے جدہ حل قرآن کے حدیث میں پیش نہیں کیتا. یہ ساریاں سوچا غلط نے ان مسئلے حل نہیں ہوں. بڑے بڑے مناظرے ہوئے بڑے بڑے مجادلے ہوئے بڑی بڑی بحث و تبحیث ہوئی ہے آج تک حل پیش نہیں ہویا. اب میں عرض کیتا ہے نبی پاک کے 11ویں اختلاف کیتا ہے اور اختلافات کو ختم کرن دی ایک کوئی دلیل ہے قرآن بھی آیت ہوئے نبی پاک بھی حدیث ہوئے اختلاف ختم ہو جاندہ ہے. اور غور کرنا ابو داؤد کے اندر کتاب الفرائض کے اندر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ اللہ کے نبی دا دیوانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سفر دے بھی ساتھی نبی پاک کے حضرت دے بھی ساتھی نبی پاک کے قبر دے بھی ساتھی یار کار ابو بکر صدیق نے ایک مسئلے سے اختلاف کیتا ہے. اللہ غور کرنا ان کبھی ستبنی زعیبن کہ جاءت الجدت الى رسول اللہ ابی بکر نبی پاک کا پروانہ داوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خدمت کے اندر ایک بڑی مائی آئی ایک میتی نانی آئی ہے تے میتی نانی نے حضرت ابو بکر کو کیا کیا ہے تسألہ میرا صحابہ نانی نے آکے دعویٰ کیتا ہے کہ جڑیا میت فوت ہو گیا ہے اجرا بندہ مر گیا ہے میں بھی نانی آتے وراثت جو میں نو بھی حصہ ملتا ہے. جب اس بی بی نے بات کی تھی حضرت ابو بکرہ نے فقال لہا ابو بکر حضرت ابو بکرہ نے مالک فی کتاب اللہ شیئن میں اللہ کی کتاب کے اندر اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں پاندہ اور نانا نے ما علمت لکی فی سنت رسول اللہ شیئا اللہ کی کتاب اندر کو دلیل پانا نبی پاک کی حدیث اندر اور بی بیاں دی میت دی نانیاں میں نو وراثت مل دی ابو بکرہ نے میں نو دلیل نہیں مل دی حضرت ان کر فرض تو چلی جا میں لوگوں کو مسئلہ پوچھاں گا ہو سکتا ہے کسے صحابی دے علم دے اندر ہوئے فَسَأَلَ النَّاسِ ابو بکر نے لوگوں کو سوال کیتا ہے اور جب سوال کیتا ہے نبی پاک دا صحابی مغیرہ بن شعبہ اور کھڑے ہو گئے حضرت حضرت رسول اللہ آتا السدس ہمیں مسئلہ نبی پاک نے میری موجودگی سے حل کیتا سرکار کو بھی ایک بی بی آئی انہیں بھی وراثت منگی سی نانی لگ دی نبی پاک نے آتا السدس نبی پاک نے انہوں 6واں حصہ عطا کیتا اے نانی نے آگے دعویٰ کیتا تیاں میں دے دے نائیاں منانے نمائے
دھیاں کی ولادت کھاتی جانے نانی میں کون پوچھتے نمازاں بھی 5 پڑھ اگلی سال سے بولوں کئی تجد بھی پڑھ کھائی جانے دھیاں نانی میں کون پوچھتے وہ نانی آ گئے نانی نے سوال کیا تو نبی پاک نے آتا السدس انہوں 6واں حصہ لے کے دے مسئلہ کتنا اختلافی سی اگر ابو بکر نال ہی چوک ہو گئے ساڑھے ذرا بگڑ تھوڑا کیا آگا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ حضرت ابو بکر صدیق نے حلما غیرک ہم نے اس مسئلے سے تو گلہ گوائیں یا اور بھی تیرے کنال ہے فقام محمد بن مسلمہ نبی پاک کا صحابی محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے ہم نے ابو بکر دی اس مسئلے کا میں بھی گواہاں اتنا بڑا اختلاف نبی پاک دی حدیث آئی ہے اور حضرت ابو بکر نالی خاموش ہو گئے اور اسیہ نے دی اختلاف حل نہیں ہوں قرآن حدیث تا قیامت سارے مسئلے دا اختلاف تا حل دست ہے اور اسی اختلافات حل کرنا نہیں جاندے اسی اختلافات نو چھڑنا نہیں جاندے ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدہ قرآن تے حدیث نے حل پیش نہیں کیتا صحیح مسلم حدیث ہے ابو موسیٰ اصلی آنے نے صحابہ جو ہے نا مہاجر کے انصاری انہوں سے اختلاف ہے ایک اختلاف ہوتا ہے علم دی وجہ نال کئی بندے اختلاف کرتے ہیں بغیر علم ایک بندہ جب اختلاف کر رہے تو دلیل تو دیتا ہے تو دوجا بندہ بغیر علم کو جنہوں نے پنجابی جائے شہری ڈائی جانا انہیں تو کہہ رہے انہیں ہر کہے تو کہہ رہے شہری کئی کا اختلاف انہوں کا ہوتا ہے بغیر دلیل بغیر وجہ ایک تو انہیں کہ دلیل ہے اور جب وہ مولوی تھی نا میرے گاؤں مسیح کے بوئے کے گھڑا وہ بندہ لنگ گیا انہیں آیا نماز کا ٹائم میں جماعت ہونے والی اگر نماز پڑھ لیجیے وہ نماز پڑھ لیجیے چھوڑ دا بیان کیتا وہ سجا نہیں تو ہونا تھا نماز پڑھ لیجیے انہیں خدا دے بندیا نماز فرض کدھر ہے تو شادی کدھر ہے انہیں انہیں گلا تو گلا نکلنی ہوتی ہیں کئی لوگوں نے اختلاف ہو جاتا نہ دلیل نہ دلوڑا میں سر لائی جانا نہیں اختلاف بھی تک وہ بندہ کرے نا وہ کوئی دلیل تو کوئی استدلال ہے کوئی استشہاد ہے اشارتاً کنایتاً دلالت الناس ہوئے اشارت الناس کوئی اختلاف ہوئے نا اور کرنا میری بات میں عرض کر لگا وہ انصاری کے مہاجران اختلاف تھی یہ مسئلہ گورنر زون والا تھا وہ آنے بھی دسو بھئی غسل کدو واجب ہوتا ہے غسل کدو واجب ہوتا ہے جڑے سی نا انصاری انہوں نے آخیا بھائی جب انسان دا مادہ مدنیا ٹپک کے باہر آئے تو غسل واجب ہوتا ہے مہاجران نے نام پائی غسل ادو واجب ہوتا ہے تو میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے غسل واجب ہو یہ مسئلے سے جناب جو لگے مسئلہ لگے تھے ٹپ ابو موسیٰ شریع نے بھی یار لڑو لڑو نہ جا پاؤں مسئلہ حل کر لے یہ بھی موقع کر اب اور کرنا صحیح مسلم امام کائنات طبیب کبریات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ابو موسیٰ نے علمی بحث و تبحیث نہ کرو تکرار نہ کرو اصرار نہ کرو بہترا نہ کرو میں ہوئے اس مسئلے نو حل کر لیں گا ابو موسیٰ سے ترے نے مومنہ دی ماں اما ایسا خدا آگئے نے انہوں ماں دی ایک مسئلہ پہ دردو انصاری اور مہاجر اس مسئلے پہ بڑا روڑا پائی کھڑے انہوں نے مسئلہ پوچھر دے آیا ہاں پر گل نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھ دیا میں نے شرم آ رہی جب انہیں اے لفظ آکے کہ اما ایسا نہیں ہے
کہ لا تستحی ان تسالنی اما کنت سائلا عند امک التی ولدتک. حضرت اما ثانیہ نے جو مسئلہ پوچھنائی تے مسئلے تے شرمائی دا نہیں. لا تستحی. اجے کئی بندے لو مولوی یہ سپیکر تے مسئلہ کرنا نہیں وہ بولے جنگل تے سناؤنا نہیں درختہ رکھنا داسا ہوئے یہ کتنا مسئلہ ذکر کرے. اور نہیں دیکھو مولوی جی کو شرم بھی ہوتی. اچھا مسئلے چھوڑنے لگا شرم آ نہیں. جب گندی کو فلم میں جو پیٹر ہوتے گندی شرم آئی گا کہ بھی تھی بہن آ گئے تو شرم نہیں آ ایڈی ایڈی گال کرتے شرم نہیں آ جتنے شرم کرنی ہوتے کر دے. اچھا تھی دسو پنڈا کے لوگ پردہ کتنے تک کچھے پائی کرتے ہیں شرم نہیں آ یہ بھی گلی لگے جان کے گلوں لگ گئے ادو نہیں شرم آ. مولوی نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ کوئی سپیکر سے بیان کرنا ہے اور چاند جانے لگی ہے بیان کرنا بندے نے مسئلے دسے دے. مولانا الدین قادری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے منافس وہ امین پور مدار مسجد میں فیصل آباد اتنے فجر کا درس دے ہوں درس جب میں شروع کیا ایک پیسے پھر بیبیاں نے بھی سارے مسئلے بیچی کئی بندے کا مولوی جی مسئلے بھی تھی دس دن پہلے سپیکر سے انہیں قرآن کی آیتیں میں چٹ چٹ لانا ہے. اللہ نے اگر ایک بیٹا شرم والا مسئلہ تو اللہ نے قرآن سے نام جتوں شرم کرنی ہے تو کرنی نہیں. مسئلہ سننے لگا تو ہاں تو شرم والا مسئلہ ہے. اب میں ایسا نے کتنی سونی گل کی تھی کہ مسئلہ پوچھنے لگے نہیں شرم کرے اور کہیں شرم و شرمی مسئلہ نہیں پوچھتے ساری عمر نے نہیں پتا آتا بھی نہ کیا ساری شرم کئی شرم جب وضو نہیں پوچھے تو وضو کرنا ہی نہیں آتا. شرم جب کنے مسئلے نے جنہوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا چنگا سردار یہ ہونا ہمارا بھی والا نہیں آتا یہ گھر کہڑی شہر نہیں آ رہا. اگر غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ثانیہ کہ لا تستحی ان تسالنی اما کنت سائلا عند امک التی ولدتک. امیر اللہ دے بندیا جے مسئلہ پوچھنا ہے تے پھر شرم کا دیئے اور نال اما ثانیہ نے اور جس ماں نے تینوں پیدا کیتا ہے جس ماں نے تینوں جڑے ہے اگر مسئلہ ادھے کو بھی پوچھنا پوے تو شرم نہیں کری دی. اور نال امیا نے فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ اما ثانیہ نے میں تیری ماں پوچھ کی مسئلہ پوچھنا ہے. علیہ ماں جی انصاری تے مہاجر اختلاف کی تھی کھڑے کہ غسل کدوں واجب ہوندا ہے اور او جناب کے تکرار تے اصرار پہ کر دیں. جب انہیں مسئلہ پوچھئے مومنہ دی ماں اما ایسا دسیا ہے کہ انصاری آدھے نے غسل انج واجب ہوندا ہے مہاجر آدھے نے غسل انج واجب ہوندا ہے. تسی دسو کہ سرکار دا فرمان کی ہے نبی پاک دی حدیث کی ہے کہ غسل کدوں واجب ہوندا ہے. اما ثانیہ نے اذا جلسا مومنہ دی ماں نے دسیا ہے کہ سرکار مدینہ نے دسیا ہے کہ غسل کدوں واجب ہوندا ہے. ایڈا اختلاف ہوا دو گروپاں دے درمیان جب منصف سرکار مدینہ نو منیا ہوئے تے مسئلہ حل ہو گیا. آدھے اذا جلسا بین شعبہ الاربعی مس الحتان الحتان فقط وجب الغسل. آدھے سرکار مدینہ نے دسیا میں آمینہ دلال نے دسیا میں جدو میاں بیوی بلن خلق ملک آپس سے ہو جاؤں
مسلمان رو جاتا ہے. جا کے جدوں نے مسئلہ بیان کیتا ہے سارے چپ ہو گئے نے, کسی نے دوجی گل نہیں کیتی, کیونکہ نبی پاک کا فرمان آ گیا ہے. مہاجر سچے ہو گئے, انصاریاں دی گل غلط ہو گئی, اور ایڈا وڈا اختلاف کنے ختم ہویا ہے کہ نبی کی حدیث سننی سی تے اختلاف رک گیا ہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اگر وہ اختلاف کا حل چاہنے تو محمد الرسول اللہ ہے, اگر وہ منصف منو کو تو سرکار مدینہ کی ذات کو پھر مسئلے کا حل ہے. نہ کوئی امام شافعی حل ہے, نہ کوئی امام مالک حل ہے, نہ امام احمد بن حنبل حل ہے, نہ امام اسحاق بن زہرہ حل ہے, نہ امام بخاری, نہ امام مسلم, نہ امام قتیبہ, کوئی بھی حل نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اختلافات کا حل ہو جائے, سرکار مدینہ نے منصف من لو, دنیا میں اختلافات ختم ہو جائے. نبی پاک نے ٹک دی نہیں, فلاں رائٹر نے یہ لکھا ہے, فلاں سکالر نے یہ لکھا ہے, فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے, فلاں امام نے یہ لکھا ہے. یار میں نبی پاک کی گل کرنا, تسی امام دی بات کرو. انہوں نے گل دسا جدوں گیا نا عمرے تے سی, اللہ تو سارے نوں لے آئے. اج جنے میرے بھرا ساڈے سارے پنڈ نوں اللہ عمرہ کرا دے, ادھر جا کے ڈوگرا دے گڈے نرم نرم میرے ہو جان, دعا کرو اللہ سارے نوں اتنے لے آئے. یہ خوش کرے تو اتنے میرے بندے آئے, اتنے ایک بندہ درس دیتا تو درس سنائی. میں یار تسی سونے ہو ایسے ہی وہ مکی نہ لیندے سی ہوندا, میں اگر تسی بھی آ جائے جانتے غالب سورت ہود یہ ترجمہ بیان کر رہے ہیں. وہ بعد سے بندے سوال بھی کرتے کسی نے کوئی چٹ کر لی, کسی نے کوئی, تو بھئی علم دے اللہ دی دین ہے نا, فخر تکبر تو نہیں کسی کو تھوڑا, کسی کو بہت آ, کسی کو روز تو تھوڑا. انہیں دی کہڑی کو بڑے آئی کہ اللہ دی دین جنہوں رب دے. اچھا جب انہوں نے پہلے مسئلے کا جواب دیتا نا, تو میں آخیا بھی حضرت پرانا نا کوئی ایڈا تحقیق نہ رابطہ نہیں. وہ منڈے نے سوال ہی کیتا سی, اگیاں نے جنت جو جان والے 72 روزہ لبنیاں, ایک کئی آدھے نے حدیث ضعیف ہے, تو مولوی جی جی ضعیف ہے تو پھر پورا لبنیاں کنیاں, اے کئی آدھے نے 2 لبنیاں نے بخاری جی آیا, شہید نوں تو 72 دیاں 72 ہی لبنیاں, یہ بھی ہے بخاری جی. یعنی وہ تحقیقی سوال سے انہوں مولوی صاحب نے جواب کی دیتا, ماذا ماشاءاللہ سوروں کا آپ کو بہت شوق لگا ہوا ہے بھائی, جب جنت میں جائیں گے سبھی کو حوریں مل ہی جائیں گے. میں کدھر سوال میں کدھر جواب, انہیں کی پوچھا تو دسیا کی. میرے نال ایک منڈا بیٹھا سی, انہیں بھی سوال کر لیا. انہیں سوال تو لکھیا سی کہ امام صاحب کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے, سورت فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. انہوں نے ایک سوال منڈا ہر قسم کا نال میں بیٹھوں نے سوال کر تھا کہ سورت فاتحہ پڑھنے تو بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں. انہوں نے جو جواب پڑھے سوال میں گل کر رہے کہ اختلاف کا حل ہوتا ہے سرکار مدینہ بھی جا کے اتنے روڑا مک ہے. انہیں کو آخیا احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے, شوافی کے نزدیک نہیں ہوتی. یہ جواب دیتا بیت اللہ سے بیٹھا ہوتا, احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے, شوافی کے نزدیک نہیں ہوتی. وہ میرے نال ہی بیٹھے, میں پاری ایویں دوبارہ لکھ کے کرو کی مولوی صاحب میں تمہیں یہ دیکھ کے ایویں کر دے, احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے, شوافی کے نزدیک نہیں ہوتی. آپ میں برائے مہربانی بتائیں سرکار مدینہ کے نزدیک ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. اچھا جو چٹ گئی تو اللہ کا آگے گئی جا رہے یہ کو غلط گل میں لکھوائی ہوں بھی احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے, شوافی کے نزدیک نہیں ہوتی. آپ ہمیں بتائیں سرکار مدینہ کے نزدیک ہوتی کہ نہیں ہوتی. اچھا انہیں چٹ بھی نہیں پڑی جو وہ پارا پیچھے چڑھے کے پیچھے لڑے. اماموں سے کو خدا واسطے کا بیر ہے, اماموں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اماموں سے لینا کیا ہے. میں کہ خدا دے بندیا کیڑا کمینہ جڑا امامہ دا گستاخ اور کیڑا کمینہ جنہوں امامہ نال محبت نہیں. گل تے اس مسئلے دا حل سرکار مدینہ کو تے جدوں مولوی ان دے جواب دین گے تو اختلاف دا قیامت حل نہیں ہو سکتا. اب غور کرو
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اللہ دے نبی دے دیوانے دو گروپاں دے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اور انصاریوں دا موقف ایسی کہ غسل انج واجب ہوندا ہے مہاجرین دا موقف ہونے الٹ ایسی اور نبی پاک دی حدیث آئی ہے سارا اختلاف ختم ہو گیا ہے حدیث سنن دی دیر سی دوسری کسی نے گل نہیں کیتی کوئی تبصرہ نہیں کیتا کوئی تذکرہ نہیں کیتا آخر ایک اور بھی حدیث سنا دے گا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ میں عرض کر رہا ہوں جڑی اس سوچ معاشرے سے پیدا کی ہے یہ صدیاں پرانے مسئلے میں حل نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے نہیں پہنا چاہیے مسئلے کا حل کوئی نہیں میں عرض کرنا کائنات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے جدا حل قرآن تے حدیث میں پیش نہیں کیتا سرکار مدینہ نو جج تسلیم کرو کیڑا مسئلہ ہے جدا حل نہیں ہوندا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری بیان کرن لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مقام نو تے ساری جان دیو شان نو تے ساری جان دیو مرتبے نو تے ساری جان دیو ادب نو تے ساری جان دیو میں نے حضرت علی دا شان اس تو بڑا کی ہے کہ سرکار مدینہ دے داماد نے نبی پاک کی بیٹی حضرت علی دے گھر اور نبی پاک نے ترمذی سے فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن علی تیرے محبت کرے گا جڑا مومن ہوئے گا ولا یحب الا منافقا تیرے نال بغض بندہ رکھے گا جڑا منافق ہوئے گا پر کچھ لوگ علی کی محبت سے اننے اگے ودے نے کچھ لوگوں نے اللہ دی الوہیت والے صفت حضرت علی سے مننی ہے جب انہیں پتہ لگا حضرت علی نو کہ آ لوگ تے مینوں ہی رب بنائی کھڑے نے حضرت علی نے اور جننے حواری سن سارے نو اگ لا کے سار چھڑیا ہے کہ نہ مینوں یہ درجہ کیوں دیتا ہے اگ لا کے جلا دیتا ہے رات کیتا جدوں نہ کم کیتا ہے عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیتا ہے حبر الامہ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ نے حضرت علی نے جڑا اگ لا کے سارے آئے ایک کام غلط کیتا ہے اگلے میں سے نبی پاک دا فرمان سنیا سی یہ دونوں بندے سے اختلاف ہو گیا ہے ایک مفسر قرآن ایک دو میں جناب آپس سے قدر نہیں لگ دینے ذرا غور کرنا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آنا نبی پاک کو سنیا ہے کہ جڑا بندہ دین تو مرتد ہو جائے اسلام چھڑ کے یہودی ہو جائے عیسائی ہو جائے خطری قرار ہو جائے سرکار مدینہ میں من بدل دینہ نبی پاک اندر جڑا مرتد ہوئے دین بدلے انہوں قتل کریدا ہے آگ نہیں لائی دی ساری دن انہاں کہ بھائی حضرت علی نے کام صحیح نہیں کیتا عبداللہ بن عباس نے کیونکہ سرکار نے فرمایا ساری دا دین دا انہوں نے قتل کریدا انہوں نے آگ لا کے سارے انہوں نے کہا ایک اور بھی حدیث ہے ایک اور بھی حدیث ہے یعنی دو اختلاف کیتے ذرا غور کرنا امام کائنات تقیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علی نے یہ دو وجہ کا اختلاف کیتا ہے ایک نبی پاک نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ جڑا بندہ مرتد ہوئے انہوں قتل کریدا اگ لا کے ساڑیدا نہیں دوسری بات نبی پاک نے لا تعذبوا بعذاب اللہ اگ دا عذاب نہیں دیتا کسی انسان کو لائق نہیں کہ کسی مخلوق کو اگ دا عذاب دے دے اگ دا عذاب دینا اللہ دی خاص ہے کوئی بندہ کسی کو اگ نہیں لا سکتا اگ دا عذاب نہیں دے سکتا آدمی کے دو جلال میں اختلاف کیتا ہے نبی پاک نے ایک عذاب اللہ واسطے خاص بیان کیتا ہے اور حضرت علی نے جلا کے راہ کیتا ہے جنہیں اپنے بھی کر لیں جنہیں پرنڈا آگ دا عذاب کیوں دے خاص ہے
کوئی بندہ کسی کو اگ کا عذاب دے سکتا؟ اجے پنڈاں ڈیمو لگے ہونے چلو پاور لا بہت گناہ لگتا یہ عذاب اللہ لکھا کہ سب مڑ جو اسے اگ چل دے لگے چلو گاہ باہر آتا ڈیمو دیا فکر کنے لوگ اگ لا کے سارتے لا تؤذبوا بعذاب کئی آئے چلو آگ نہیں لا دے پتا پتا پانی پھٹ یہ مائے حکیم یہ عذاب کنے نہیں اللہ لکھا اور تتے پانی والا عذاب بھی اللہ دا یہ ڈیمو نے فکر پانی پتا ساڑ کے نبی کی مخالفت کرتے آگ لا کے نبی کی مخالفت کرتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پنڈا ڈیمو نے فکر ہونے کے لئے آگ لاتے ماکھیوں کو لانا ہے تو بھی آگ لا دیتی لگے مکھیاں سڑ جان گوڑ جان اے عذاب آگ دا صرف اللہ دی خاص ہے گرم پانی کی عذاب صرف اللہ دی خاص ہے کوئی مخلوق تجھے میں عذاب نہیں دے سکتا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا تومہ جارت اختلاف ہو گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس آنے میں حضرت علی نے کام چنگا نہیں کیتا اور نبی پاک کی بات تو منن والے سی اگر اختلاف ہوتا سی تو جب اڑن والے نہیں سی ساڑھے اختلاف کیوں ختم نہیں ہوندے کسی اختلاف سے اڑ جانے اگوں نے فلان حضرت نے لکھا ہے فلان رائٹر نے لکھا ہے فلان مصنف نے لکھا ہے فلان سکالر کا یہ حکم ہے فلان سکالر کا یہ موقف ہے میں آکر سکالر چڑھ فلان چڑھ رائٹر چڑھ دس اللہ دے نبی دا کی فیصلہ ہے قرآن دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ دا میرے محبوب میں تیرے رب بھی قسم ہے کوئی بندہ نہیں دیر تک مومن نہیں بنتا جنی دیر تک تو آنو منصف نہیں من لیندہ جج نہیں من لیندہ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سے اختلاف ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے اعتراض کیتا ہے حضرت علی نے فوراً تسلیم کیتا ہے انوے میرے کو غلطی ہو گئی کہ عبداللہ بن عباس نے بالکل سچی گل کی دی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیتا عبداللہ بن عباس کی غلطی تصدیق کی تھی اختلاف فوراً ختم ہو گئے کہ ساڑھے دیسا زور کے غلطہ ڈال دے جانے میں اختلاف نہیں ہوتا کتنے ایسے اختلاف اگلے دن گھرے میں کچھ گیا وہ مسیطے روڑا جو آنے جو کاری صاحب سترے سے درس دے دیو میں سترے سے کی توڑ گیا نمازیں نہیں ستر ہوں دیا سترے سے درس دے میں سترے سے درس دے میں کیوں نہیں تو تسی دلیلہ دینے دے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب فاتحہ تو بغیر ہے نماز ہی نہیں تو میں اتھے بھی نبی پاک نے فرمایا لا صلاة الا بسترہ سترے تو بغیر بھی نماز نہیں وہ لا مان دے دے یہ لا کیوں نہیں مان دے دے فرق ہے لا یہ کیڑا لا ہے اس لا اور اس لا کی فرق محسوس کر دے لا تسلی الا بسترہ اور مصنف ابن ابی شیبہ کتاب دیکھی کبھی 25 جلدہ ہے کتاب الحمدللہ میری لائبریری سے موجود آثار صحابہ موجود ہیں صحابہ دے آثار انہیں اندر کتنے صحابہ ہیں اللہ کے بیعت اللہ دے جدر منہ کرو ٹھیک ہی ٹھیک ہے بیعت اللہ لیکن حضرت بلال جب بیعت اللہ جہاں دے سی اسی رہا سوٹا کے گاڑے کے سترہ بنا کے پھر نماز پڑھ دی اور عبداللہ بن عمر جو مسیطے آنے سی ستون وے دے سی جنہیں آہ بڑھے ستون نے جب انہوں سترہ بنا دو جو انہوں نے کوئی سترہ نہیں سنے لگتا آپ تے شکرد مہگے بھالے تو سی نافر انہوں نے سی واللہنی دفرک اپنی کمر میرے آل کر شکرد اگے بھاگ کو بطور سترہ استعمال کر دو سی نماز پڑھ دے انہوں نے کہا کہ سترہ بنا لے نماز نہیں کی کرو یہ پاکستانی نے سترے اٹھ کے ٹھوڑ پہلے نے پڑھ دارو پڑھنا یہ پوری نہیں دے چلو 2 منٹ میں ٹھیک نہیں اگلا نماز پڑھ جا گیا مطلب نے کہ جب خدا نے عمر تسی کدے سترہ بنائی کرو سترہ ہی ٹوٹ جانا جائے تو نہ پڑھی چل شابہ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا نمازی دیکھو گزر جائے تو انہوں پتہ لگے کتنا گناہ ہے 40 دن نہ کیا یہ 40 راتاں یہ 40 سال ہی کھڑا رہے اگوں نہ گزرے تو عبداللہ بن عمر کی بات ہے مصنف ابن شیبہ سے حضرت عمر اب مسجد دے وچ ستون بنے نہیں اپنی مسجد دے اندر بنے نہیں دے
حضرت عمر بڑے سخت بندے تھے، وہ ستونہ دے نال کے بندے نوں نہیں بیٹھ دے، جڑا کوئی ڈھول آندا جو نہ اٹھ پڑا کہ تیرے لیے بنائے نے کہ تو ڈھول آوے، انہیں کہ ستون نمازیاں نہیں نے کہ انہاں نوں بطور سترا استعمال کرے۔ یہ ساری گلاں مسیح دیاں نے کہ مسیح تو باہر نے، کئی آدھے نے جنگل چ سترا کہ جنگل چ کوئی موئے لنگ گئے جنگل سے نماز پر کون لگے تو بندہ نہیں دیکھتا، سترے بھی تو اتنے لوڑ جیتے کو اگوں لنگ گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر نے دیکھا دو بندیاں وہ جنہیں اپنا ستون نے مسیح کا دیکھو وہ نکلے سر لوگ نماز پڑھی جاتے، حضرت عمر نے انہوں نے بعد پڑھا ایک ستون اگے کرتا دوسرے نے دوسرے کے کر، مطلب ہے کہ یہ کتنے آسار ہیں کہ جب بندہ تسلیم کرے اطلاع مکتا ہے کہ نہیں، کہ جب بندہ ایویں پھر جائے پھر انہوں منا لو، پھر تو بندہ مان ہی نہیں سکتا۔ اور غور کرنا اما انشاءاللہ ناصر مدنی صاحب تشریف لایا ہے، حضرت والدین اتنے لکھا ہے، آج نے انشاءاللہ تاریخی بیان کرنا ہے، حضرت والدین ماں کی شان بیان ہوئی تے ماشاءاللہ جنہیں آئے تے تفصیلی خطاب سننا مدنی صاحب۔ میں آخری ایک دو گلا کرا اور گل مکاواں اور غور فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے دسیا جب حضرت علی کا موقف اس پاس سے عبداللہ بن عباس کا موقف اس پاس سے، جب نبی پاک دیا دو حدیثاں عبداللہ بن عباس نے سنائیاں نے، حضرت علی نے فوراً خاموشی اختیار کی ہے، اختلاف ختم ہویا ہے۔ میں تاں پہ عرض کرنا دنیا کا کوئی ایسا اختلاف نہیں جدا حل نہیں ہے، قرآن حدیث نے تا قیامت سارے مسئلے کا حل پیش کیتا ہے۔ یہ سوچا چھڑ دیو جتنے کو لگا ٹھیک لگا، جنہیں کو پڑھدا اویں پڑھن دیو، ڈنگی چپی کردا کرن دیو، اگے اللہ کی کئی لوگ یہ بھی ہوتے آئے ہیں مولوی جی اللہ کی عبادت کرنے جی کو ڈنگی چپی کردا کرن دو، وہ خدا دے بندے رب تو ڈرو، نمازیں بھی ڈنگیاں چپیاں ہوندیاں نے، نماز بھی پڑھنی تو بھی ڈنگی چپی، نماز بھی ڈنگی چپی ہوندی، اگر جی کو پڑھدا انہوں پڑھن دو ڈنگی چپی، نماز صحیح پڑھو، ڈنگی چپی رب نوں نہیں چاہیے۔ اور جنہیں غلط نماز بھی درست کراؤ، اگر کمی دور کراؤ، صحابہ میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو آگا نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول مدنی صاحب آنے بھی آپ رشتیاں کو کہاں بلا ڈنگی کرا کے وہ نے آنا پائی یہ آپ پونے جو رکھی ہے نا بھی نہیں ہو سکتے تو تسی نمازاں کا بیا کر دو ویمیاں چیزیاں نماز پڑھو دے دی سوچا چھڑ دے یہ رین چھڑ دے تسی کی سمجھ دو کہ دین ہے کو آسان کر لیں اگر اور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عبداللہ بن زبیر آمین آویش میں عرض کیتا ہے انہاں لوگاں دے بھی اختلاف ہو جانا سی اور وہ ایک حدیث آئی جسی روڑا مک جانا سی ایتھے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اکئی بندے انہاں کو پاجی حدیث ہے کوئی اور بھی آئی ہے بندہ مجھے تیرے کو کان دے نہ مارا اللہ نے بندے ایک حدیث تھوڑی ہے اگر تجھے میں دسو کئی جڑے بھابی جی تسی جدوں نماز پڑھتے جے سویر تے سنتا جنہیں رہ رہے اٹھ اٹھ پڑھتے ہیں کہ نہیں مگر فوراً اس مسئلے تے کنیاں حدیثاں نے وہ صحابی نے ایک دن پڑھی سی تسی روز ہی جریل سے کیوں جدوں نے 2 رکعتاں فجر دی نماز کو فوراً بعد پڑھیاں نے نبی پاک نے آکھا اوے اللہ دے بندے الصلاۃ الصبح رکعتین رکعتین اور سویر دی نماز 2 رکعت تو کی پڑھی جانا ہے اللہ سونے میری سنتا رہ گیا فسقط رسول اللہ نبی پاک خاموش ہو گئے اس حدیث نو کی آنے نے حدیث تقریری نبی پاک ایک صحابی عمل کر دیں ویکھیا ہوئے اور نبی پاک نے خاموشی کا اظہار کہ نبی پاک نے ایک دفعہ دیکھا فسقط رسول اللہ اس مسئلے ایک حدیث بڑی چھتی پڑھ دے اور کسی مسئلے سے روڑا پا جانا اور حدیث کسی اور کتاب سے بھی آیا ہے کسی اور سے بھی آیا ہے بھئی دلیل ایک دفعہ کافی ہے عمل سے ایک دفعہ کافی ہے انہا مطلب ہے کہ وہ سوچ ٹھیک نہیں ہوتی فکر ٹھیک نہیں ہوتی نظر ٹھیک نہیں ہوتا جناب وہ تفکرات ٹھیک نہیں مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی بندہ اصلاح چاہتا ہے اپنے آپ کے اندر تغیر و تبدل چاہتا ہے بدلنا چاہتا ہے انقلاب چاہتا ہے اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے پھر ہوتا ہے اے ادا کی نہیں ہوئے گا ہور کی ہے
میرا اعتبار خاموشی تک پہنچ جا. مسلم کی حدیث عرض کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سعد بن ابی وقاص بڑا جرنیل صحابی بڑی اسلام کی خدمت کی تھی, بڑی دور تک اسلام دے جھنڈے کر چھڑے. نبی پاک دا ایڈا جرنیل صحابی جدوں دا جنازہ ہے نبی پاک دیاں بیگمات نے اصرار کیتا ہے ایڈا جناب مجاہد بندہ, ایڈا دلیر بندہ, ایڈا جناب کافروں چڑے چبان والا آنے دی میت مسجد سے لے آنی جائے اسی بھی جنازہ پڑھنا چاہنیاں. کچھ لوگوں نے پہلا اعتراض کیتا ہے کہ مسجد سے جنازہ ہوئے گا, کئی نے جنازہ پڑھ کے اعتراض کیتا ہے کہ مسجد سے جنازہ ہوئے. صحیح مسلم حدیث مدر حدیث نمبر بھی گانبر 973 72 74 آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب صحابی دا جنازہ مسجد سے آئے. اختلاف بڑھیا کئیاں پہلا اعتراض کیتا ہے کئیاں بعد اعتراض کیتا ہے. وہ تو صحابہ نے گل ہے اپنے ادھر پاکستان سے ویکھ لو اج کدی مسیتیں بھی نہ وڑتے تے مسئلے کہے دا پتہ نہیں ہوندا. جنازے چوں مفتی ہوندے نے مفتی فتوی نہ بولا میت نام نہیں ہونا ادھر تھلے کری کپڑا ادا کری کپڑا تھلے کری جی میں بڑا مفتی دے ہی اسی تے کمرے کھائے سانو کوئی مسئلہ نہیں دستی اتنے انہوں نے مسئلے آ رہے مسیطے کری بڑھیا نے یہ مسئلے بڑھے جان لگے آ رہے مگرو اور کچھ آ رہے قرمہ شاد ہوئے انہوں نے مورد خدا جو کھول دے اکئی میں نے آدھے کاری صاحب یہ کی میں پہی نبی پاک دے دور دے نارے مورے کونی ہی لان ہے میں میرے دے صاحب کے نہ کوڈ ورڈ رکھیا قرمہ شاد ہے میں تھک گیا ہوں تم ٹوکلا میں نے تو نہیں سمجھا ادھر اچھی جڑی روڑا بات شہبہ دے جنازے اٹھتے ہی سرکار دا بھی جنازہ گیا ہے نبی پاک دی بیٹیاں دے جنازے نبی پاک دی زندگی جو ہے کسی نے کسی صحابی نے آکھیا اٹھے ایسے آنے اختلاف نہیں مکدا اچھا جڑا بندہ چلو اتنے مسئلہ حل کرو. ایک بندہ جو کلمہ شہادت آندا ہے وہ میں وہ کھڑا ہو کے دسے بھی کتنے لکھا ہے کس کتاب سے لکھا ہے کس حدیث سے لکھا ہے کس صحابی نے آکھی ہے کس تابعی نے آکھی ہے کوئی جواب دو چوپ انہوں آدھے نے بغیر علم تو اختلاف ایک تو علم نال اختلاف میں پہلا عرض کی بغیر علم تو اختلاف. میرے استاد ہوتے سی اللہ استاد جی تے کروڑ حرام کا ناظر فرمایا عبداللہ امجد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرما دے ہوتے سی اگر کوئی ترمذی پڑھتے تھا تو وہ آدھے ہوتے سی کہ بندے کو پائیا علم ہوگا نا تو میری مان کو اگر بھی چاہیے میرا علم ہی نہ پرگائی کرے کوئی فہم نہیں ہونا چاہیے کوئی سمجھ نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ یہ مسئلے بڑے سارے مفتی ہو جائے تو میں تو آج تک میں بھی میرے سمجھ آئی وہ روڑا پانے میں تھک گیا تو ٹوکنا اس تو علاوہ مسئلہ مطلب امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم بھی بیان کر رہے ہوں اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور نرد کر رہا ہوں ایک کوئی بات کہ دنیا کا کوئی اختلاف ان کا اختلاف نہیں ہے جدا حل نہیں ہے. میں دس رہا کہ اختلاف کا حل کیویں ہوندا ہے. نبی پاک نو منصف من نبی پاک نو جج من اے آپا ویکھو وہ تو سرکار مدینہ نے اے اپنا کو روڑا پایا جائے کہ کوئی دسے بھی بندے چار کرو نہیں فیصلہ ہو گیا نہیں فیصلہ کون کرے گا آپ فلانا کرتا ہے جو بندہ چنگا ہوگا تو بکیا یار فیصلہ ٹھیک ہی کرے گا بندہ دیانتدار ہے فیصلہ چنگا ہی کرے گا. یہ تواڈے لوگ جڑے پیندے نے انہاں دا اختلاف دا حل تک تواڈے پرے چ ہو جاندا ہے تے سرکار تو وڈا کائنات چ منصف ہی کوئی نہیں اوتھے کوئی تانوں فیصلہ نہیں ملدا اوتھے تواڈے اختلاف دا کوئی حل نہیں ہے یا اوتھے مسئلہ حل نہیں ہوندا. اب غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں انہوں نے صحابہ نے دسیا کہ کچھ لوگوں نے
جنازے تو پہلا اختلاف کیتا ہے مسجد سے جنازہ کیویں ہوندا ہے کچھ لوگوں نے بعد سے اختلاف کیتا ہے کہ مسجد سے جنازہ کیوں ہویا ہے اور اس طور سے اجے تک یہ چیز اجے تک بھی جناب محلے دا اختلاف رہندی ذرا غور کرنا اما ایسا جدو پتہ لگیا وے اما ایسا نے یہ وہ لوگ نے جڑے بغیر علم تو اختلاف کر رہے ہیں اور پھر اما ایسا قسم چکنی پئی حالانکہ وہ لوگ عام طور پہ قسم نہیں سی چکتے عبداللہ بن عمر نے جب سرکار مدینہ نے فرمایا سی کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت کہ تواڈے تو کوئی بھی بندہ قسم چکنا چاہے اللہ دے نام دی قسم چکے یا چپ کر جاوے عبداللہ بن عمر نے جب میں حدیث سنی میں اللہ دے نام دا اتنا ادب کیتا ہے کہ میں رب دے نام دی سچی قسم بھی کدی نہیں چکی ساڈے کو دنیا مرضی زبان اللہ دے نام سونے رب دا اللہ دے نام دی چکی نے اپنی قسمیں ماشاءاللہ ناراضی ہے اکئی بیٹھے آپ میں اپنے پنڈ دے کئی باری سنے بیٹھو ہم مرن سے تے بیٹھا میں ویندی سو ہوئی مرن سے تے بھی سو وہ اگے تو کامل ہے کئی چلو تیلا چک دیا میں سک دیا تیلے ورگا ہو جائے میں ویندی سو ہوئی تو تیلے بھی سو چک دوسرا لگا ہوئے تو میرے رنگا کانڈی تو سی والا مستری ہونا پیر استاد دے اڈے کی قسم پیر نے وجی صاحب کھاتے سارے نصیر ہوتے ہیں پیر استاد دے اڈے کی قسم چک کوئی آدھا میرے پیو دی سو ہوئی کوئی آدھا ماں دی سو ہوئی کوئی آدھا دودھ دی سو ہوئی پتر کوئی آدھا مائی نصیر دی سو ہوئی سے وہی سو ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے لوگ قسم چکی ہے حالانکہ عام قسم نہیں سی چک دے آنے باللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے دسیا میں نے اللہ دی قسم ہے بیضا کے دو بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد سہیل و اخیہ اما ایسا نے میں نے اللہ دی قسم ہے یہ دو سکے برا سہل تے سہیل دا جنازہ نبی پاک نے مسیح تے پڑھایا سی جس سرکار نے مسیح تے جنازہ نہ تو پڑھانا دا پڑھا چھڑیا ہے تے ساتھ بھی نبی وقاص دا کیوں نہیں ہو سکتا جب میں ایسے نے سنائی سارے چپ کر اختلاف ختم ہو اور اس سے بھی دلیل مل دی ہے جب جنازہ مسیحتے ہوئے تو بڑیاں بھی پڑھ سکتے اگر جنازہ مسجد ہوئے تو بیویاں بھی پڑھ سکتے نبی پاک کی بیویاں نے پڑھے اصحاب میں نبی وقاص اور دلیل صحیح مسلم اور داند میں گناہگار نے عرض کیت ہے اب غور کرنا میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اختلافات کی آمادگار کیڑا مسئلہ جڑے تے اختلاف نہیں مرد کیتا باپ بیٹے دا اختلاف ماں تے بیٹی دا اختلاف بھائی بھائی دا اختلاف بیوی تے جنابیے دا آپس اختلاف اختلاف کے مسائل کے اندر بھی بڑا اختلاف دین کے اندر بھی بڑا اختلاف اور یہ سوچ رکھنا کہ اختلاف کا حل کوئی نہیں اور قرآن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدا حل کوئی نہیں حل کی کوئی وجہ کسوٹی کے معیار نبی پاک نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ایک اللہ کی کتاب سامنے رکھ دوسری نبی پاک کی حدیث سامنے رکھ کوئی اختلاف نہیں رہے گا اتفاق کی فضا بن جائے گی اتحاد کی فضا بن جائے گی پورا پاکستان نبی پاک منصف مننے ہر مسئلے کا حل نبی پاک کو پوچھے دنیا میں سارے اختلاف مٹ جائیں گے تاکہ قرآن کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کا تہاڈا کسی بھی معاملے سے تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے اللہ کے رسول منصف مننے دے اختلاف مک جائے گا تاکہ ابن قیم نے اگر قرآن تے حدیث تا قیامت سارے مسئلے کا حل نام دا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل نہیں کرنی اللہ نے ایک گل نہیں یاد اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم الحمد
بات ہے ایک دو گلاں نے 786 کے بارے اللہ ہندسیاں دے علم ہے قرآن یا حدیث نبی پاک نے یا قرآن دے لفظاں میں ہندسیاں دے ڈالنا کہ قرآن دی توہین ہے اور 786 دا معنی ایک کوئی بسم اللہ نہیں بنتا اندے کئی اور معنی نے جنہاں دی میں وضاحت نہیں کراں گا بہت سارے معنی ہیں 786 دا معنی جی ان ہندسیاں دے ترجمہ کرو تو بسم اللہ نہیں بنتا اجے میں کئی بڑے شوق نال 786 نمبر لیندے نے برکت بڑی یہ ساری غلط بات ہے یہ دوسرے لوگوں کی ملمہ سازی ہے جنہیں چسی گرفتار اور یہ قرآن حدیث نہ کوئی تعلق نہیں اگر کچھ دوستوں کا کہنا کہ فوتگی ہو جائے گی فوتگی کا شوق 3 دن ہی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے وہ تو 3 دنوں سے روڑا مک جائے فوتگی کوئی بھی یہ شوق 3 دن ہے اور بعد کے اندر کوئی بھی بندہ 3 دنوں تو بعد کوئی نیکی دا کام سارا انجام دے تو انہوں نے داخل نہیں کری دا کیونکہ نبی پاک کی حدیث صحیح بخاری دی ہے آپ نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے بیوی واسطے حکم ہے کہ خامن واسطے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے اور عام بندہ فوت ہو جائے 3 دن وہ تو روڑا 3 دن تو ختم ہو گیا 3 دن تو بعد سے کچھ ہے ہی اللہ عمل سمجھی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر لي ولکم